السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری شروع سے لے کے آخر تک ہونے والی جو کلاسز ہیں لیول 3 کے اندر، اس کا ہم 19ویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ حج کو آج اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ تلاوت بھی کریں گے، پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ سورہ حج جو ہے، اس کا نام حج اس وجہ سے رکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بعض حج کے احکامات اور حج کے حوالے سے باتیں فرمائی ہیں، اور موضوعات کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عقیدہ بعث بعد الممات، اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لے گا انسان کی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے، اور اس کے بعد آیت نمبر 38 سے 60 تک ہمارے پاس آ گیا جہاد کا تذکرہ، اور اسی طرح سے آیت نمبر 61 سے 78 تک کے موضوع ایک اللہ کی عبودیت، دیگر موضوعات وغیرہ اس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ شامل ہو جائیں گے۔ بڑی مزے کی صورت ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سورت کا آغاز ہوتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن مجید کے اندر صرف دو ہی ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایہا الناس سے کیا ہے۔ ایک ہے سورۃ النساء، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جو ہم پڑھ کے آئے۔ اور اسی طرح سے یہ دوسری سورت سورہ حج ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الحج کے اندر قیامت کا بھی ہے، یعنی انسان کی پیدائش کا بھی ہے اور قیامت کے احوال کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ کے مبارکہ کے اندر فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو۔ کس وجہ سے؟ آگے انسان کو جھنجھوڑا گیا سمجھانے کی غرض سے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان، بے شک، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ ایک شدید، ایک ہولناک قسم کی چیز ہے، اور اس زلزلے کے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن، ترونہا، آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی اس عورت کو، تذہلو، جو بھول جائے گی، تذہلو، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اس سے، ارضعت، جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی اپنا دودھ پلانا، اور جس چیز کو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اس کو وہ بھول جائے گی۔ اب یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ انسان اگر تصور کی دنیا میں جا کے دیکھے تو ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اتنا بھول جائے، جو اس کا بچہ شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے، مدر فیڈ کے اوپر ہے، کہ وہ اس کو اتنا ہی بھول جائے کہ وہ اس کو اپنے پاس لے کے آنا بالکل اس کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور بچے کا ایک بڑا اچھا ربط بنایا ہوا ہے کہ جب بچے کو دودھ پینے کی حاجت ہوتی ہے تو ماں کے اندر بھی پریشانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک جنگ کے موقع پہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھا، یعنی صحابہ کے درمیان میں اللہ کے رسول موجود تھے اور جنگ کے ایام تھے، جنگ کا میدان تھا، تو ایک عورت جس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا تھا، وہ ایسے بھاگی پھر رہی تھی، بچے کو تلاش کر رہی تھی جیسے بڑی کوئی بے چین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس چیز بیان کی ہے، فرمایا وہ ایسا زبردست اور ایسا سخت اور ایسا ہولناک اور ایسے بڑے زلزلے والا دن ہوگا کہ ماں جو بچے کو دودھ پلانے والی ہوتی ہے وہ اس کو بھول چکی ہوگی کہ وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ، اور گرا دے گی، کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، ہر اٹھانے والی، یعنی ہر حاملہ خاتون، ہر حاملہ فیمیل، چاہے وہ جانوروں میں ہے چاہے وہ انسانوں میں ہے، ہر اٹھانے والی، حمل والی چیز، حملہا، اپنے حمل کو، وَتَرَى النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، سکارا کا مطلب ہے نشے کے اندر،
انسان جیسے ہوتا ہے نا بے ہوشی کے عالم میں اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دائیں جھولتا ہے، کبھی بائیں جھولتا ہے، کبھی اس کے اوپر گرتا ہے، یعنی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آپ یوں مثال لے لیں، جیسے کوئی بندہ یہاں پہ موجود ہو اور ایک دم سے اچانک زمین پہ زلزلہ آئے، تو زلزلہ آنے کے بعد کافی دیر تک انسان کا دماغ سیٹ نہیں ہوتا، اس کو لگتا ہے زمین جھول رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کے اس کو قدم جمانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جن لوگوں نے زلزلہ محسوس کیا اور دیکھا ہے وہ اس بات کے شاہد ہوں گے، اور قیامت کا زلزلہ تو دنیاوی زلزلے سے بہت بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بطور الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، وہ مدہوشی میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، انہوں نے نشہ کیا نہیں ہوا، ولیکن لیکن عذاب اللہ، اللہ کا عذاب شدید، وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا غیظ و غضب والا دن ہوگا، بڑا غصے والا دن ہوگا، بڑا سختی والا دن ہوگا، یعنی ایسی سختی والا دن ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو نکال کے باہر کر دے گی۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اڑتے پھریں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ جو پہاڑ جن کو ہم زیر نہیں کر سکتے، اللہ روئی بنا کے ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین تبدیل ہو جائے گی، آسمان بدل جائے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سورج چاند اور ستارے، اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، سورج کو کور کر دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اذا السماء انفطرت، واذا البحار سجرت، یعنی یہ والی جو آپ اذا السماء انشقت، یہ آیات آپ اگر تلاوت کریں تو انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہولناک اور بڑا پریشانی والا اور سنگین دن ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی ایسا دن ہوگا لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑا کر رہے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتے ہیں، کُلَّ شَیطَانٍ، ہر ایسے شیطان کی، مرید، جو سرکش ہے، شیطان کی پیروی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہ، اس پر، انہو، کہ جو کوئی، انہو، کہ من تولاہ، جس نے بھی اس کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھوا دی ہے شیطان کے حوالے سے کہ جس نے بھی اس شیطان کو اپنا دوست بنایا، فَأَنَّهُ، تو وہ یُذِلُّهُ، اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، وَيَهْدِيهِ، اور وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ایسے عذاب کی طرف جو کون سا ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دوزخ کے عذاب کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، دوزخ کے عذاب کی طرف ان کو لے کے آتا ہے۔ تو انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا جو ساتھی ہوگا اس کا انجام بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کوئی بندہ ساری عمر شیطان کے ساتھ یاریاں لگا کے اور اس کے بعد کیا دے کہ بس ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، میں چلتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگو، ان کنتم فی ریب، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب، کسی شک کے اندر، من البعث، مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاجیکلی انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر کسی شک کے اندر مبتلا ہو، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کسی ڈاؤٹ کے اندر مبتلا ہو، تو ذرا اپنی تخلیق کے اوپر تو غور کرو۔ فرمایا من البعث فإنا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فإنا، پس بے شک، خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، کہاں سے، من تراب، مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا نا، اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ شروع ہو گیا نسل کا۔ فرمایا فإنا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، کس چیز سے، ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ کہتے ہیں اس سپرم کو جو انسان کا منتقل ہوتا ہے خواتین کے اندر اور خواتین کے ایگ کے اندر جا کے وہ جگہ پاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں اس نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو تبدیل کر کے جمع ہوا خون بنا دیا۔ علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم من مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو کیا کیا، ایک مضغہ بنا دیا۔ مضغہ کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، پہلے وہ خون جمتا ہے، پھر اس کو خون جم کے ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مخلقۃ، اس کی یعنی تصویر کشی کی، پھر اس کی صورت بنائی، وغیر مخلقۃ، اور بغیر صورت کے، یعنی جیسے ہم نے چاہا، لنبینہ، تاکہ ہم بیان کر دیں، لکم، تمہارے لیے،
فرمایا کہ ہم تمہارے لیے تم نے یہ چند مراحل ہیں، اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ مراحل انشاءاللہ ہم سورہ مومنون میں جا کے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چند مراحل ہیں جن مراحل سے ہم نے تم کو گزارا، لِنُبَيِّنَ تاکہ ہم بیان کر دیں لکم تمہارے لیے، وَنُقِرُّ اور ہم نے جگہ دی، فی الارحامی ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ہم نے تمہارے لیے جگہ بنائی، اور وہاں پہ بچہ وہ پورا کھولتا ہے، اس کے لیے اللہ نے پورا میدان بنایا ہوا ہے، وہاں پہ خوراک کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے ہمیں جگہ مقرر کی، تمہیں جگہ دی، تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارحامی رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر، ما نشاء جتنا جو ہم نے چاہا، یعنی جتنا وقت ہم نے چاہا، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر کیا ہوا، نخرجکم ہم نے تم کو نکالا، یا ہم تم کو نکالتے ہیں، طفلن ایک بچے کی صورت میں، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم اپنی جوانی کو، ہم تمہیں بچے کے انداز میں نکالتے ہیں، اس کے بعد تمہیں اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے مراحل یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ باہر آنے کے بعد تم پہلے بچے تھے، اس کے بعد تمہیں جوانی کو پہنچا دیا، ومنکم اور تم میں سے من یتوفی بعض ایسے ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں جو جوانی کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم اور تم میں سے من یردو بعض ایسے ہیں، یردو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، الی ارذل العمر کمزوری یا حقیر عمر کی طرف، کمزور عمر کی طرف، پستگی کی عمر کی طرف، لکی لا تاکہ وہ نہ یعلمو جانے من بعد علم علم کے بعد شیئا کچھ بھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسی عمر کی طرف لے جاتے ہیں جس عمر کے اندر جا کے انسان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے بعض اوقات کوئی بات کہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہی، بعض اوقات اس نے کوئی بات نہیں کی ہوتی اور وہ کہتا ہے میں نے کی ہے۔ تو لکی لا یعلم من بعد علم شیئا سے مراد یہ ہے کہ ایسی عمر کی طرف وہ چلا جاتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کیا، اس کو علم نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے، اس کو نسیان ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی مثال دینے کے بعد زمین کی مثال دی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدتن ایسی زمین جو کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حامدتن، اچھا یہ آیت میرے خیال آیت کا ٹکڑا کوئی رہا تو نہیں گیا پیچھے، نہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ اور آپ دیکھتے ہیں الارض زمین کو، حامدہ، حامدہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو بنجر ہوتی ہے، یعنی بے آب و گیاں، خشک قسم کی زمین، خشک زمین کو آپ دیکھتے ہیں، فَإِذَا پس جب أَنزَلْنَا پھر ہم نے نازل کیا علیہا اس پر الماء پانی، ہم نے اس کے اوپر پانی کو نازل کیا تو کیا ہوا، اہتزت، اس زمین کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ اہتزت کا مطلب ہوتا ہے وائبریشن کرنا، یعنی زمین کے اندر حرکت ہوئی، یعنی پھٹ گئی زمین، وربت اور وہ ابھر آئی، وانبتت اور اس نے اگایا، من کل زوج ہر ایک جوڑے میں سے، بہیج بارونق، یعنی ہر چیز کا بارونق جوڑا اس نے پیدا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں یا پھول ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جوڑے جوڑے خوبصورت اور بارونق جوڑے اس زمین نے اس پانی کی وجہ سے نکال دیے۔ ذالک یہ بأن اللہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، وانہ اور یہ کہ وہ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الموتى مردہ کو، وانہ اور یہ کہ علی کل شیء قدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دی، ایک انسان کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں نطفہ بنایا، تمہیں علقہ بنایا، تمہیں مضغہ بنایا، پھر تمہارے نکلنے کا انتظام کیا، پھر تم بچے تھے، تمہیں جوانی دی، پھر تمہیں بڑھاپا دیا، بعض کو بڑھاپے سے پہلے فوت کر لیا، بعض کو بڑھاپا دے دیا، پھر تم زمین کو دیکھو جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیاں تھی، خشک تھی، اس کے اندر پانی برسایا گیا، اس کے اندر حرکت ہوئی، پھر اس نے اپنے اندر سے ہر قسم کے خوبصورت اور بارونق قسم کے جوڑے پیدا کر دیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے حق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَ اور بے شک قیامت، وَأَنَّ اور یہ کہ السَّاعَ قیامت، آتیاتن آنے والی ہے، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فیہا اس کے اندر، اس قیامت کی کے وقوع ہونے میں، قیامت کے آنے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یبعث وہ اٹھائے گا،
من ان کو جو بھی ہیں فی القبور اپنی قبروں کے اندر، جو بھی قبروں کے اندر موجود لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جیسے وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے ہی نکلیں گے. ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ نکلیں، ہو سکتا ہے 70 سے کم نکلیں، ہو سکتا ہے ہزاروں مردے ایک ہی جگہ سے نکل آئیں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لہٰذا ایسی کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے مروی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں. بہرحال یہ ضرور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو قبروں سے لوگ ایسے نکلیں گے جیسے زمین کے اندر سے کوئی پودے اگتے ہیں. سپیڈ باہر نکلیں گے، تیزی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ يَبْعَثُ، وہ اٹھائے گا، من ان سب کو فی القبور جو بھی قبروں کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، مَن يُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. انسان یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور ان کے جھگڑا کرنے کی یہ بڑی مزیدار آیت ہے، ذرا سمجھیے گا. جھگڑا کرنے کی ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے. یہاں پہ علم سے مراد فطرتی علم ہے. فطرتی علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان جو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب اس بچے کو پتہ چل گیا کہ وہ روئے گا تو اس کو دودھ دیا جائے گا، اور ماں کو یہ بتا دیا کہ بچہ اگر اس طرح سے روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کہتے ہیں بغیر علم، بغیر فطرتی علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر فطرتی علم. فطرتی علم کی ایک اور مثال آپ یوں لے لیں کہ انسان چاہے جنگلوں میں کیوں نہیں رہتا، لیکن اس کے اس شعور کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو آگ اس کو جلا دے گی، اگر وہ سمندر کے اندر کود جائے گا تو سمندر اس کو ڈبو دے گا، اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ بھوک سے مر جائے گا. اس کو محسوس ہوگا کہ مجھے ابھی پانی پینے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو فطرتی علم کہا گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر فطرتی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے. یہاں پہ ہدن سے مراد ہے عقلی دلیل. ان کے پاس اللہ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے یا اللہ کے بارے میں شک کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے. صرف بیٹھ کے اٹکل پچو لگا رہے ہیں جی اچھا اللہ تعالیٰ اگر ہے تو کہاں ہے، ہمیں دکھایا جائے. تو ان کو جواب دیا جائے کہ بھئی ہر دیکھی جانے والی چیز، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جس چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کا وجود نہیں ہے. آپ بتائیں ہوا کدھر ہے، مجھے ہوا کو پکڑائیں، میں ہوا کو پکڑنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں آکسیجن کدھر ہے، میں آکسیجن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، میں آکسیجن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اور 24 گھنٹے آپ آکسیجن اپنے ناک میں لے کے جا رہے ہیں، اگر اس کے بغیر آپ 1 منٹ میں مر جائیں گے. چھوڑیں ساری باتیں، آپ اپنی سینس دکھا دیں. آپ کے پاس عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامن سینس دی ہوئی ہے جس کا آپ نے سینس نام رکھا ہوگا. کدھر ہے دکھائیں، میں اس کو پکڑنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے جس چیز کو پکڑا جائے، دیکھا جائے، حواس خمسہ سے محسوس کیا جائے وہ اسی کا وجود ہے، باقی ساری چیزوں کا وجود نہیں ہے. تو ان کی یہ بات ان کے اپنے ہی خلاف ہے. ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اللہ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی روشن کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے. آپ ان 3 حصوں کو اس طرح سے تقسیم کر لیں، انشاءاللہ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں نا، ان کے پاس نہ فطرتی علم ہے نمبر 1، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نمبر 2، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے نمبر 3. نقلی دلیل سے مراد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نازل ہوئی ہو، کوئی ان کے پاس لکھی ہوئی کتاب موجود ہو، کوئی ان کے پاس وحی موجود ہو کہ یہ وحی کے ذریعے وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پھر فرمایا ثانیہ عطفیہ، ثانیہ وہ مروڑتے ہیں یعنی گھما لیتے ہیں، عطفیہ اپنی گردنوں کو، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اللہ فرماتے ہیں لہو اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے فی الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، خزی رسوائی، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامہ قیامت کے دن، عذاب الحریق ایسا عذاب جو اس کو جھلسا کے رکھ دے گا، جلا دینے والا عذاب اس کو دیں گے. یعنی عقلی دلیل، نقلی دلیل، فطرتی دلیل کوئی بھی نہیں ہے، صرف اپنی گردنیں مروڑ کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ کوئی ملحد آپ مجھے لا کے دکھائیں، کوئی ایتھیسٹ مجھے لا کے دکھائیں، کوئی مشرک آپ مجھے لا کے دکھائیں جس کی معاشرے کے اندر عزت ہو۔ اگر وہ مشرک ہے تو اس کی سب سے بڑی بےزتی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے اپنی گردن جھکا رہا ہے، یعنی یہ گردن، یہ عزت کا مقام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جبین، یہ تو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھے۔ اگر یہ 3600 جگہ پہ جا کے جھک رہی ہے تو عزت نہیں ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اسی طرح کسی ملحد کو دیکھ لیں، اللہ نے وہ جہاں پہ بھی جا کے کسی دیندار آدمی سے بات کرے گا، اللہ اس کو رسوائی کا سامنا کروائیں گے، رسوائی ہی رسوائی ہے اس کے لیے۔ وَنُذِيقُهُ عَذَابَ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ بما، اس وجہ سے ہے، قدمت، جو بھیجا، یدا کا، تیرے ہاتھوں نے آگے، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَيْسَ، وہ نہیں ہے، بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ، بندوں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی جو آگے اللہ کی طرف بھیجی تھی، اس کمائی کی وجہ سے انسان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، البتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم ضرور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے، فرمایا ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کی مراد بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر پہنچے ان کو، خیرو، کوئی بہتری چیز، اطمأن بِهِ، تو وہ اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک کنارے کے اوپر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس دین اسلام قبول کرنے کے ساتھ کوئی مادی فائدہ ملے گا تو اطمأن بِهِ، اس کی طرف لوٹ آئیں گے، اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے، یعنی دین اسلام کو قبول کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتا ہے ان کو فتنہ، ان کو یہ آزمائش، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کو فٹافٹ پلٹ لیتے ہیں۔ انقلب، وہ پلٹتے ہیں، علی وجہہ، اپنے چہروں پر، یعنی فوراً پلٹ کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کی مثال یہاں پہ بیان کی ہے کہ وہ اس چکر میں اسلام قبول کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فائدہ ملے گا تو اسلام قبول کریں گے، اگر فائدہ نہیں ملے گا تو اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاسر الدنیا، دنیا میں بھی خسارہ ہے ان کے لیے، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارے میں ہیں۔ ذالک، اور یہ ہوا وہ الخسران، بہت بڑا خسارہ ہے، المبین، اور بہت واضح ہے۔ یعنی خسران آپ جانتے ہیں، یعنی فعلان کے وزن پہ آ رہے ہیں، بہت بڑے خسارے کے اندر اور بہت واضح خسارے کے اندر ہے کہ بندہ انسان دین کو چھوڑ دے، دنیا کی خاطر، دنیاوی فائدہ لینے کے لیے وہ کافروں کی طرف پلٹ جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں یدعو، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، جو لا یضرہ، اس کو نقصان نہیں دے سکتا، وما، اور جو لا ینفعہ، اس کو نفع دے سکتا، نہ ہی اس کو نفع دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، نہ وہ ذات ان کو کوئی نقصان دے سکتی ہے، نہ وہ ذات ان کو کوئی نفع دے سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے علاوہ انسان جہاں پہ بھی چلا جائے گا، کوئی چیز انسان کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا، لیکن ہمارے ہاں ان سے زیادہ ڈینجرس عقیدہ بنا ہوا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ ہاں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ جانتے تھے کہ نہ تو یہ نقصان دے سکتے ہیں نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، البتہ وہ یہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی اور اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے لوگ ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ذالک، یہ ہوا الضلال، گمراہی کے اندر ہیں، البعید، بہت دور کی گمراہی میں۔ دور کی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ انسان ساری زندگی غیر اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس اللہ اکبر کبیرہ، اس توقع اور اس توکل یا اس امید کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن یہ حضرت صاحب، یہ بابا جی، یہ میرے بت، یہ صنم، یہ کوئی بھی چیز میرا ہاتھ پکڑے گا اور مجھے جنت میں لے جائے گا، مجھے ہمیشگی کی کامیابی مل جائے گی۔ اس کامیابی کو اپنے دماغ میں سما کے وہ بندہ ساری عمر ایسے غلط کام کرتا جائے اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں کہ تیری یہ جو گمراہی تھی نا، اس نے تجھے بڑا دور کر دیا، ہم سے تجھے بڑا دور کر دیا، لہٰذا آج ہمارے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا حسرت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ دعو، وہ پکارتے ہیں، لمن، البتہ اس کو،
ضرہ جو ضرہ اس کا نقصان اقرب وہ زیادہ قریب ہے من نفعہ اس کے فائدے سے. جس کو وہ پکارتے ہیں نا اس کا نقصان تو ان کو ہے لیکن اس کا فائدہ ان کو نہیں ہے, اور ان کا نقصان بھی بڑا قریب ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر بتوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتا ہے, یہ اس کا جانور حرام بھی ہو گیا اور اس سے مال بھی چلا گیا. وہ اپنا مال وہاں پہ جا کے خرچ بھی کرتا ہے, اس کی جیب سے پیسے بھی چلے گئے اور اس کو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا قریب ان کے سامنے موجود ہے, یعنی اس کا نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا لبئس المولا, البتہ بہت ہی برا ہے وہ جو اس کا دوست ہے, ولبئس اور بہت ہی برا ہے العشیر وہ جو اس کا ساتھی ہے. عشیر یعنی یہ معاشرے سے نکلا ہوا ایک طرح کا لفظ آپ سمجھ لیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی قریبی یا قریبی رشتہ دار. بعض اوقات یعنی رشتہ داروں کے اوپر خاندان کے اوپر بھی عشیر یا عشیرت ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی برا دوست اور بہت ہی برا رفیق ہے, بہت ہی برا اس کا قریبی ہے, بہت ہی برا اس کا مددگار ہے جو اس کو فائدہ نہیں دے رہا بلکہ اس کو نقصان دے رہا ہے. آپ خود بھی دیکھیں نا, کسی آدمی کے اوپر آپ بڑا بھروسہ کریں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا تو وہ فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دے, تو آپ اس کے بارے میں ایک اچھا تصور کریں گے. لہٰذا یہ جو جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہیں فائدہ تو دے ہی نہیں رہے, یہ تو تمہیں نقصان دے رہے ہیں, تو کتنے برے وہ تمہارے مددگار اور کتنے برے تمہارے ساتھی ہیں, تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخلو وہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیا, الصالحات نیک عمل, جنات ان باغات کے اندر, تجری چلتی ہیں, من تحتہا اس کے نیچے سے, الانہار نہریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل وہ کرتا ہے, ما یرید جو وہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے کے اندر واحد اکیلا اور یکتا ہے, اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلاں آدمی کو تو نے جہنم میں بھیج دیا, اللہ فلاں آدمی کو تو نے جنت میں بھیج دیا, یا اللہ فلاں آدمی تو ایسا تھا تو نے اس کو جنت میں بھیج دیا, اللہ فلاں آدمی ایسا تھا تو نے اس کو جہنم میں بھیج دیا. ان اللہ یفعل ما یرید, وہ بادشاہ ہے, وہ حاکم ہے, وہ مالک ہے, وہ قانون بنانے والا ہے, وہ قانون سازی کرنے والا ہے, وہ ہماری ساری حدود و قیود سے مبرہ, منزہ اور بلند و بالا اور پاک ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قوانین کے اندر نہیں آتا کہ ہم اس سے اٹھ کے پوچھیں اللہ تو نے یہ کیوں کیا. وہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. ان اللہ یفعل ما یرید, جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے میں قدرت رکھتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا جو کوئی ہے, یظن یہ گمان کر کے بیٹھا, الن ینصرہ اللہ کہ نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ فی دنیا کے اندر, والآخرہ اور آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دنیا اور آخرت کے اندر مدد نہیں کرے گا. یہ بڑی لاجیکل مثال ہے اور سمجھنے والی ہے, ذرا غور سے میری بات سمجھیے گا کیونکہ اتنی آسان مثال نہیں ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو دماغ پہ زور دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر اس کی مدد کرے گا نہ آخرت کے اندر اس کی مدد کرے گا, تو اس کو چاہیے فلیمدد وہ پھیلائے یعنی لٹکائے, بسبب ایک رسی کو, الی السماء آسمان کی طرف, یعنی آسمان سے ایک رسی کو لٹکائے, ثم لیقطع پھر وہ اس کو کاٹ دے, فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے, هل یذہبن کیا اس نے اس سے دور کر دیا یا وہ اس سے لے گیا, کیدہ اس کی اس تدبیر کو, ما یغیظ جو اس کو غصہ دلا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ, یہ محاورتاً بولا جانے والا لفظ ہے. جیسے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ ہمیشہ اس بات پہ نالہ ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا, ان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, بھائی آپ الٹے پاؤں چل کے آ جائیں. الٹے پاؤں کون چل کے آتا ہے, یا یہ کہ بھائی تو سر کے بل بھی چل کے آ جائے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی ایسی غالب چیز ہے کہ انسان اگر بہت بڑی رسی کو لٹکا کے آسمان سے اس کو پھر کاٹ بھی لے اور پھر کاٹنے کے بعد وہ اس کی طرف ایک توجہ کرے کہ کیا جو اس کے حق میں چیز لکھی ہوئی تھی وہ بدل گئی ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. تو جیسے ہمارے ہاں اردو کے اندر اور بھی بہت سارے اس طرح کے محاورے بولے جاتے ہیں کہ تو نے جو کام کرنا ہے کر لے, جس طرح کرنا ہے کر لے, جو مرضی کرنا ہے کر لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ
اس معاملے کے اندر اس کو نہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اوپر تقدیر کو غالب آ کے رکھے گا۔ اب اس آیت کے اندر ربط کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا اور آخرت کے اندر کوئی مدد نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی تقدیر کیا ہو، یعنی تم نے جو زور لگانا ہے لگا لو، اللہ کی تقدیر غالب آ کے رہے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کے رہے گا، اور یہ نبی تمہارے اوپر بھی غالب آ کے رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تقدیر کے اس لکھے ہوئے فیصلے کو تم ٹال نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، اس کو گھما نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، جس کو اللہ نے غالب کرنا ہے اس کو غالب کر کے رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ جو حربے تم نے استعمال کرنے ہیں نا تم کر لو، تمہارے لیے گو کہ یہ بڑی یعنی مافوق العقل بات ہے کہ کوئی بندہ آسمان کے اوپر جائے، وہاں سے رسی پھینکے پھر اس کو کاٹ، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کام بھی کر سکتے ہو نا تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہیں پھر بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے لیے کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں جی ہم نے یہ کام کر لیا تو لہٰذا ہمارا فلاں عمل جو ہے وہ رک جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ جو مرضی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو بات ہے اس کو غالب کر کے رہے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کو آیات بینات، یعنی واضح آیات، ہم نے واضح آیات جو تھی وہ نازل فرمائی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ جو صابی ہوئے۔ صابی اصل میں کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو بے دین ہو جائیں۔ یہ صابی ایک مذہب گزرا ہے، یہ ستارہ پرست لوگ تھے، سورج چاند اور ستاروں کے جیسے مجوسی عبادت کرتے ہیں نا، لیکن یہ ذرا کم لیول پہ کرتے تھے، اور یہ نوح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کو انہوں نے جھٹلا دیا، صرف نوح علیہ السلام تک نبوت کو وہ مانتے ہیں، اس کے بعد کی نبی کو نہیں مانتے۔ تو یہ صابی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی جب بعثت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے یہ صابی ہو گیا، یعنی یہ بے دین ہو گیا، ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں منتقل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں والصابئین، یعنی ستارہ پرست لوگ، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور وہ لوگ جو مجوسی ہیں، والذین، اور وہ لوگ، اشرکوا، جنہوں نے اس کے علاوہ بھی شرک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل، وہ فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان ایک گروہ، آپ دو گروہ سمجھ لیں، ایک ہے اہل ایمان کا گروہ اور دوسرا وہ سارے کے سارے گروہ ہیں جو یہاں پہ ذکر ہوئے، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں، صابئی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دنیا کے اندر باقی جتنے بھی مذاہب اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، اہل ایمان کے علاوہ موجود ہیں، یہ دو گروہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گروہ ایک طرف، اہل ایمان ایک طرف، ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر چیز کے اوپر گواہ، بطور گواہ موجود ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہی، یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، لہو، اسی کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زمین کی ساری مخلوقات، آسمان کی ساری مخلوقات، وہ مخلوقات جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ مخلوقات جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یہ جہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ گلیکسی وے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی گلیکسیز دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، کائنات کے اندر موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اور پھر والشمس، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، والشجر، اور جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر، اور اکثر من الناس، لوگوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ سجدے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے سورج کا سجدہ کیسے بنایا، اللہ نے چاند کا سجدہ کیسے بنایا، اللہ نے ستاروں کا سجدہ کیسے بنایا، اللہ نے چوپایوں کا سجدہ کیسے بنایا، اللہ نے باقی جو مخلوقات ہیں ان کا سجدہ کیسے بنایا۔ جیسے ہم سورۃ الاسراء کے اندر پڑھ کے ہیں، فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ اللہ کے لیے ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ کو یہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں۔
سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ اور اکثر حقٌ وَكَثِيرٌ اور اکثر حق کا واجب ہو چکا ہے علیہ ان پر العذاب و عذاب، اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، یہ اللہ کی قسم ایسی کمال کی آیت ہے نا کہ انسان صرف اس کے اوپر غور کر لے تو کافی سارے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، فَمَا لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرم، کوئی عزت کی جگہ۔ جس کو اللہ بے عزت کر دے، جس کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے، جس کو اللہ مغلوب کر دے، اس کے لیے عزت اور اس کے لیے غلبہ اور اس کے لیے مقام اور احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس کو نیچے گر دے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان دو گروہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو دو گروہ پہلے پیچھے گزر کے گئے نا، ایک وہ گروہ ہو گیا جو ایمان والے ہیں اور دوسرا وہ جو ایمان نہیں لانے والے، سارے یہودی، عیسائی، سکھ، مشرک، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاذانی، یہ دونوں، خصمانی، گروہ، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ اب جھگڑا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فرمایا فالذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت، اللہ فرماتے ہیں کاٹ دی جائیں گی، لہم، ان کے لیے، یا کاٹ دیے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب، ایسے کپڑے، من نار، جو آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ کے لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پہنائے گا۔ یصب، انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی۔ ایک تو آپ اندازہ کریں تصور کی دنیا میں جا کے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ ایک تو انسان کو آگ کا لباس پہنایا گیا ہو اور اس کے اوپر سے گرم اور کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر انڈیل دیا جائے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، ہم لوگ گیزر وغیرہ سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اندازہ کیا ہے کہ گیزر کا پانی اگر تھوڑا سا گرم ہو نا تو ہم ٹھنڈا پانی اکٹھا کر کے مکس کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گیزر کا گرم پانی ہمارے سر کے اوپر گرے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہوا، حمیم کا مطلب ہے ایسا پانی جس کے اندر سے بلبلے نکل رہے ہوں اور وہ ابل رہا ہو، باہر کو آ رہا ہو، کھولتا ہوا پانی، ابلتا کھولتا پانی اللہ کسی کے سر کے اوپر انڈیل دے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے تو سر کی کھال بھی اتر جائے گی۔ فرمایا یصب، انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یسحروا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہتے ہیں یسحروا بہ، پگھل جائیں گی اس کے ساتھ، وہ کھولتا ہوا پانی انسان کے سر پہ گرا، ما فی بطونہم، جو اس کے پیٹ کے اندر ہے، انسان کے پیٹ کے اندر اس کی انتڑیاں تک گل جائیں گی، پگھل جائیں گی۔ پگھل، دیکھیں پگھلتی کون سی چیز ہے؟ جیسے پلاسٹک کو آپ کہہ لیں، پلاسٹک کے قریب آپ ذرا کوئی چیز گرم چیز کریں تو وہ پلاسٹک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی یہ بات کی ہے کہ جب اس کے سر کے اوپر یہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ایسا وہ پانی ہوگا جو اس کے پیٹ کے اندر موجود انتڑیوں تک کو پگھلا دے گا، والجلود، اور اس کے اوپر والی جلد کو بھی پگھلا کے رکھ دے گا۔ یہاں پہ جلا نہیں دے گا، تھوڑا تصور کریں، جلانے کی بات نہیں ہو رہی، جلانے کا مطلب یہ کہ جلد میری ادھر ہی رہے، اوپر سے جل جائے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پگھل جائے گی، مطلب یہ کھال انسان کی جو ہڈیاں ہیں ان سے الگ ہو جائے، 100% الگ ہو جائے، اوپر سے اتر جائے بالکل۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مقامع، ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ان کے لیے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے اوپر معمور ہیں اور وہ ان کو مار رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں، منہا، اس سے، من غم، اپنی اس پریشانی کی وجہ سے، اعیدوا، لوٹا دیے جائیں گے وہ، فیہا، اسی کے اندر، دوبارہ ان کو اسی کے اندر لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب۔ یہ جلا دینے والا جو عذاب ہے نا، اس کو چکھو، یہی تمہاری حقیقت میں جگہ موجود ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اہل جنت کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخلوا، وہ داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، صالحات، نیک، جنات، باغات کے اندر اللہ ان کو داخل کرے گا، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یحلون، ان کو پہنایا جائے گا، فیہا، اس جنت کے اندر، من اساور، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے۔ اللہ موتیوں کے اور سونے کے کنگن انسان کو جنت کے اندر پہنائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جنت
کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دے گا کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور یہ واللہ یہ حقیقت ہوتی نظر آتی ہے حدیث کی روشنی کے اندر۔ آپ میں سے یا ہم میں سے دنیا کے اندر ابھی تک ایسا کوئی انجینئر نہیں آیا جس نے ایک موتی کے ساتھ پورا گھر بنا دیا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو ایک دن میں 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے سنت موقدہ کی، فجر سے پہلے، اس کے بعد ظہر سے پہلے 4 6 ہو گئی، ظہر کے بعد 2 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد 2 12 ہو گئی۔ فرمایا جو بندہ ان 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر اس آدمی کے لیے ایک موتی سے گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں، ایک موتی سے گھر تصور سے باہر ہے ہمارے۔ وہ کیسا موتی ہوگا، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیسے کمرے ہوں گے، وہ کیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ترتیب دیا ہوگا، انسان کی عقل سے بہت بالا تر باتیں ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ اب مجھے بتائیں موتی کا کنگن کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ موتیوں کے کنگن کبھی کسی نے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھے موتی کا کنگن، کسی ایک موتی کا موتی کے ساتھ یقینی طور پہ سونا یا چاندی جوڑا جائے گا تو اس کے ساتھ کنگن بنایا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالص موتی کے کنگن ہم ان کو پہنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، اس جنت کے اندر، حریر، باریک ریشم والا، بڑی خوبصورت اور باریک قسم کی ریشم، جو نرم ترین ریشم ہوگی، اس ریشم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں پہ لباس پہنائیں گے۔ ریشم سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، آپ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، آئینہ جمال نبوت، اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کا ظاہر کیسا تھا بدنی اعتبار سے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے بازو کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، اس حوالے سے جو مستند روایات ہیں نا وہ جمع کی گئی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، ایسے 50-60 صفحے کی، آئینہ جمال نبوت، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو مجھے یہ بات وہاں سے یاد آ گئی، حضرت انس بن مالک اس کتاب کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، باریک ریشم سے بھی زیادہ نرم ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیت ہے نا، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں، یہ جو اہل جنت کی بات ہو رہی ہے جن کا ہم ابھی پیچھے تذکرہ پڑھ کے آئے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ کون اہل جنت جن کو ہم یہ ساری چیزیں دیں گے؟ فرمایا وہدو، اور ہدایت دی گئی ان اہل جنت کو، الی الطیبی، پاکیزگی کی طرف، من القولی، بات کے حوالے سے، یعنی پاکیزہ اور اچھی اور بہترین بات کی طرف ان کو ہدایت کی گئی۔ وہدو، اور ہدایت دیے گئے، الی صراط الحمید، حمد والے راستے کی طرف، تحمید والے راستے کی طرف، اللہ کی طرف ہدایت دیے گئے، سچی بات کی طرف ہدایت دیے گئے، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ذکر کی طرف ہدایت دیے گئے، یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ یہاں پہ مراد مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد مسلمانوں پہ پابندی لگا دی کہ تم نے نہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، نہ تم نے حج کرنا ہے، نہ تم نے فلاں کام کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی تھی وہ بخشی ہی اس وجہ سے تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی تھے، یہ لوگوں کی خدمت کرتے، پورے عرب کے اندر، ایون عرب کے باہر بھی ان کو عزت کی نگاہ سے صرف اس وجہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کی تولیت دی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھوڑ ہی دیا بالکل ہی، اور مسلمانوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو اہل کفر ہیں یعنی کافر لوگ، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ لوگ ہیں، الذی، یعنی یہ تو، جعلناہ، ہم نے بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی یہ تو ایسا گھر ہے جس کو ہم نے بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر، العاکف، وہاں پہ رہنے والے آدمی کے حوالے سے، فیہ، جو اس کے اندر ہے، یعنی اس میں رہنے والا آدمی وہ، والباد، اور باہر سے آنے والا یعنی مسافر، دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو برابر کے حقوق بیان کیے ہیں۔ وہاں پہ رہنے والا بھی طواف کر سکتا ہے، باہر سے آیا بندہ بھی طواف کر سکتا ہے، وہاں پہ رہنے والا آدمی، اس کا مال اور جان بھی محفوظ ہے، اور باہر سے آنے والے آدمی کی جان اور مال بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو جیسے حرمت والا وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بنایا، ویسے ہی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے حرمت والا بنایا۔
یعنی ایسے نہیں ہے، آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ لے کے جائے، آپ دیکھیں حرم کے اندر جا کے ہمارے اوپر بھی وہی رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں جو اہل حرم کے لیے ہوتے ہیں، کہ نہ تم نے فلاں چیز کاٹنی ہے، نہ تم نے کسی چیز کو مارنا ہے، نہ تم نے گری ہوئی چیز اٹھانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ عبادت کے اعتبار سے بھی سب کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور وہاں پہ رہنے کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کے، اور جو وہاں پہ قوانین ہم نے نافذ کیے ہیں وہ بھی سب کے لیے برابر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ رکھے فیہ، اس کے بارے میں، بِإِلْحَادٍ، ایک طرف ہونے کا۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے، جیسے لاحد ہے نا، لاحد لفظ نکلا ہوا ہے قبر سے، یعنی قبر کے اندر جو ہم سائڈ پہ ایک جگہ بناتے ہیں میت کو داخل کرنے کے لیے، اس کو لاحد کہا جاتا ہے، یہیں سے الحاد نکلا ہوا ہے، یعنی ایک طرف ہو جانا۔ فرمایا جو وہی بِإِلْحَادٍ، گمراہی کا، ایک طرف ہونے کا ارادہ کرے، بظلم، ظلم کے ساتھ، فرمایا نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ جو بندہ بھی بیت اللہ کا متولی بنایا گیا، اگر وہ اللہ کے گھر سے روکے گا اور اللہ کے دین سے روکے گا اور گمراہی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد آگے حج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور تعمیر کعبہ کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا، وَإِذْ، اور جب، بَوَّأْنَا، ہم نے واضح کر دیا یا تجویز دے دی یا ظاہر کر دیا، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ۔ آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، پھر آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک بیت اللہ کے جو آثار تھے وہ تھے تو صحیح، لیکن ادھر ادھر سے ہوائیں چلنے کے ساتھ وہ آثار ختم ہو گئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہوائیں چلیں اور اس بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں اور اس کی جگہ واضح ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب واضح کر دیا یا تجویز کر دیا ابراہیم کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کو، اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا اللہ تشرک، کہ تم نے شرک نہیں کرنا، بھی میرے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وطہر، اور پاک کرنا ہے، بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تم نے اس کو رکوع، سجدہ، قیام، طواف، ہر قسم کے معاملات کرنے والے لوگوں کے لیے پاک کر کے رکھنا ہے، یعنی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ صفائی ستھرائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفائی وہ ہے جو باطنی ہے، یعنی یہاں پہ اللہ کی توحید اور اس کی ثنا بیان ہوگی، بغیر اللہ کی بات نہیں بیان ہوگی۔ دوسرا ہے فزیکلی صفائی، فزیکلی طہارت، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حصی طہارت۔ وہ یہ ہے کہ اس گھر کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اس کی طہارت کا خیال کیا جائے، اس کی خوشبو کا خیال کیا جائے، اس کے غسل کا خیال کیا جائے، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تنگی نہ ہو۔ ہر طرح کی طہارت کا، کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن، اور اعلان کر دیں فی الناس، لوگوں میں۔ اب مزے کی بات چیک کریں، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر پوری کر دی، اس کی صفائی ستھرائی بھی کر دی، سیٹ بھی کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَذِّن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو۔ اب اکیلے ابراہیم ہیں اور بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسی آبادی بھی نہیں ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ وَأَذِّن، اللہ کہتے ہیں تو اذان دے دے، تو بلند کر دے، تو اعلان کر دے لوگوں میں۔ اللہ اعلان مطلب کن لوگوں میں؟ فرمایا تو اعلان کر، اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالنا ہمارا کام ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ہے کہ آج ہمارے ہاں ہر مسلمان کا دل ہر وقت تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اللہ کے گھر کی طرف چلا جاؤں، کسی طرح سے تہوی، اللہ نے محبت ایسی ڈالی ہوئی ہے دل کے اندر۔ جو نہیں گئے نا وہ تو نہیں گئے، ان کی تڑپ ہے، لیکن جو ایک بار ہو کے آ جاتا ہے نا اس کی تڑپ تو کوئی بہت ہی بلند ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے یعنی کیسے انداز میں لوگوں تک یہ ساری بات پہنچا دی۔ فرمایا وَأَذِّن، اور اعلان کر دیجئے فی الناس، لوگوں کے اندر، بالحج، حج کرنے کا، یأتوک، وہ آئیں تیرے پاس، رجالن، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر ایک ایسے اونٹ پر جو دبلا پتلا ہو۔ ضامر اصل میں کہتے ہیں ایسا اونٹ، یہ نہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے دبلا پتلا ہو، نہیں، یعنی بعض ایسے اونٹ بنائے جاتے ہیں جن کو کھلایا پلایا یعنی مناسب خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ موٹے نہ ہوں، دبلے پتلے اور چست ہوں، تاکہ وہ مقابلوں کے کام آئیں۔ تو ضامر کا مطلب یہ ہے ایسا اونٹ جو تیزی سے چلنے والا ہو۔ فرمایا وعلی کل ضامر، اور تیزی سے چلنے والے دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر، یاتینا، وہ آئیں،
من کل فج، ہر ایک راستے سے، عمیق دور دراز کے راستوں سے۔ اب مجھے بتائیں کدھر وہ ایتھوپیا، کدھر وہ افریقہ، کدھر وہ امریکہ، بڑے دور۔ آپ بعض ایسی حج کی فلائٹس بھی آتی ہیں، حج کے لیے لوگ یا عمرے کے لیے آتے ہیں، یقین کریں 27 گھنٹے کی فلائٹ لے کے 27 گھنٹے کی، یعنی جہاز پہ بیٹھ کے، اونٹ کے اوپر نہیں یا پیدل چل کے نہیں، جہازوں کے اوپر 27 گھنٹے کی فلائٹ لے کے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ابراہیم اکیلے واحد کی آواز میں اتنی گرج رکھ سکتا ہے کہ آج تک وہ آواز، آج تک وہ بات لوگوں کے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر اسی طرح سے موجود رہے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیسے پہنچا سکتا ہے اپنی بات کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہ حج کی بات شروع ہو گئی، مقاصد حج کے اندر فرمایا لیے شہدو، تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں، منافع فوائد کا، لہم جو ان کے لیے ہیں، وَيَذْكُرُوا اور وہ ذکر کریں، اسم اللہ اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات معلوم ایام کے اندر، علی اس پر، ما رزقہم جو اس نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام مویشیوں سے، یعنی چرنے والے مویشیوں کے حوالے سے جو اس کو دیا۔ یہاں پہ ایام معلومات کی مختلف تفسیریں ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حج کے ایام ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، بعض نے کہا کہ نہیں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، بعض نے کہا نہیں یہ صرف 10 ذوالحجہ کا دن ہے، بعض نے کہا نہیں یہ 10 ذوالحجہ اور ایام تشریق کے دن ہے۔ جو بھی آپ دن مراد لے لیں، یہ اللہ کے ایام ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی اللہ نے آگے قربانی کا ذکر آ گیا نا کہ قربانی کے اوپر اللہ کا نام پڑھو، پھر اس کے بعد فرمایا فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس ایسے بندے کو جو کون سا ہے، یعنی بے حال آدمی، الفقیر اور فقیر کو، محتاج آدمی کو، بے حال، بدحال اور محتاج آدمی کو کھلاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ گوشت ہم سارا کہتے ہیں خود ہی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے جی ران ہم سے روسٹ کروائیں، تو ہم نے تو اس کا ہم کے لیے قربانی بنا، گوشت کا ادلا بدلا کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، خود بھی کھاؤ اور بے حال ایسے لوگ جو سارا سال جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا ان کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم پھر لیقضوا تاکہ وہ فیصلہ، لیقضوا تاکہ دور ہو جائے، یعنی قضاء یقضوا سے مراد یہ ہے کہ دور کرے، ثم پھر لیقضوا تاکہ وہ دور کریں، تفثہم اپنے میل کچیل کو، یعنی یہ 10 ذوالحجہ کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ 10 ذوالحجہ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کو حج پہ لے کے جائے، آپ جب جمرات کی کنکریاں مار کے واپس آتے ہیں تو کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، یعنی بندے کا احرام بھی گندا ہوتا ہے، اور جتنا مرضی صفائی ستھرائی ہو جائے انسان کے اوپر میل کچیل بڑی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی یعنی اینڈ پہ آ کے جو قربانی ہوتی ہے، کنکریاں مار لیں، کنکریاں مارنے کے بعد سارے معاملات کرنے کے بعد اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم پھر لیقضوا تاکہ وہ دور کر دے، تفثہم تاکہ وہ دور کریں، تفثہم اپنی میل کچیل کو، ولیوفوا اور تاکہ تم پورا کرو، نذورہم اس اپنی نظروں کو، ولیطوفوا اور چاہیے کہ وہ طواف کریں، بالبیت العتیق قدیم گھر کا، اللہ کا جو گھر ہے یہ سب سے زیادہ قدیم ہے، اس قدیم گھر کا وہ طواف کریں۔ یعنی یہ حج کے بعض احکامات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑی ساری تفصیل ہے، اس تفصیل کے اندر ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ، ومن یعظم اور جو کوئی تعظیم کرے، حرمات اللہ اللہ کی معزز کردہ چیزوں کی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس۔ اللہ کی جو اللہ کی معزز چیزیں کون سی ہیں، جیسے اللہ کا کلام ہو گیا، بیت اللہ ہو گیا، اور صفا و مروہ ہو گئے، اسی طرح سے اللہ کی کتابیں ہوں گی، انبیاء کرام ہو گئے، قربانیاں ہو گئیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے زمانے کے اندر معزز بنایا، جن کو قابل عزت بنایا، قابل احترام بنایا، فرمایا ان کی تم نے تعظیم کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، الا مگر ما یتلا جو پڑھ دیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، یعنی جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل به لغیر اللہ، جن کے بارے میں باقاعدہ بات ہو گئی ہے، ان کے علاوہ سارے کے سارے چوپائے تمہارے اوپر حلال ہیں۔ فاجتنبوا پس اجتناب کرو، الرجس گندگی سے، من الاوثان بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، وجتنبوا اور اجتناب کرو، قول الزور ایسی بات کا جو جھوٹی ہو، یعنی یہ قول الزور یہ بڑا جامع کلمہ ہے، اس کے اندر جھوٹی گواہی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر فحش گوئی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر غیبت بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر چغلی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر ظلم و زیادتی کا کلمہ بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر گالی گلوچ بھی آ سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو برائی والی ہے، جھوٹی ہے، خراب ہے، اپنے آپ کو اس چیزوں سے محفوظ رکھو۔
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں حنفاء، اور کیا ہے جی حنفاء اللہ کے لیے یکرخ ہو جائے، حنفاء ایک طرف ہو جائیں، للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، ایک رخ ہو جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جانا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، یہ مشرک کی اور شرک کرنے والے کی مثال بڑی لاجیکل مثال اللہ نے دی ہے اور بڑی کمال کی، توجہ سے ذرا سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے نا، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ ایسے ہے، خرّا جو گر گیا، من السماء آسمان سے، آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ اس کو اچک لیا، الطَّيْرُ پرندوں نے ہوا میں اس کو نوچ لیا، کوئی پرندہ اس کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی اس کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی اس کا گوشت کھا رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی آنکھ نکال رہا ہے، فَتَخْطَفُ اس کو اچک لیا پرندوں نے، او تہوی یا گرا دیا، لے گئی بھی اس کو، الرِّیحُ ہوا، فی مکان سحیق بڑے دور کے مقام پہ۔ اس کی مثال کیسے ہے دیکھیں، ایک آدمی اللہ کی توحید کا اگر اقرار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہے، وہ اونچا ہے، اور جیسے ہی اس نے شرک کیا اللہ نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا۔ اب یہ جو پرندے ہیں نا، یہ پرندے وہ سوسائٹی، وہ لوگ ہیں جو اس کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، ادھر سے کوئی بابا جی آ رہے ہیں، ادھر سے کوئی حضرت صاحب آ رہے ہیں، ادھر سے کوئی بدعت آ رہی ہے، ادھر سے کوئی گمراہی آ رہی ہے، ادھر سے شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، یہ وہ پرندے ہیں جو اس کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ کیا کرتا ہے، اب اس نے ایک اللہ کا گھر تو چھوڑ دیا، ایک اللہ کا گھر تو چھوڑ دیا جو واحد تھا نا، ایک اللہ کا گھر چھوڑ دیا، اب اس کے پاس اتنے سارے چیزیں آ گئیں، اب یہ کیا کرتا ہے، یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، وہاں پہ جا کے نظر مانگ رہا ہے، وہاں پہ جا کے دھاگا باندھ رہا ہے، وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے جی بارشیں دے دو، وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے جی بیٹے دے دو، وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے بے اولاد ہوں اولادیں دے دو، وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے بیماری سے نجات دے دو، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اچک لیا اس کو پرندوں نے۔ اب یہ پرندے ہیں، او تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان سحیق، یا ایک تیز و تند ہوا چلی کہ ایک شرک کا بہت بڑا الاؤ یا بہت بڑا لشکر اس کے پاس آیا، اور اس نے اس کو اٹھایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے دور لے گئے، جہاں سے اس کا پلٹنا بڑا ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ، ومن یعظم جو کوئی تعظیم کرے، شعائر اللہ اللہ کے شعائر کی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں، اللہ کا گھر ہے، صفا مروہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے قربانی جو کی جاتی ہے وہ ہے، قرآن مجید ہے، یہ سارے شعائر اللہ ہیں۔ فرمایا جو کوئی بھی تعظیم کرے گا اللہ کے شعائر کی، فإنہا پس بے شک وہ، من تقوی القلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ انسان کے دل کے اندر ان چیزوں کا ادب و احترام کرنے سے انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزہ، اللہ کی طرف سے یہ معزز اور احترام والی چیزیں ہیں۔ فرمایا لکم تمہارے لیے، فیہا اس کے اندر، منافع فوائد ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر محلھا اس کا پہنچنا ہے، الی البیت العتیق قدیم گھر تک، یعنی یہاں پہ قربانی کے جانور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانور سے انسان ایک مقررہ وقت تک فائدہ لے سکتا ہے۔ اگر آپ دور دراز سے آ رہے ہیں تو آپ بکری کا یا گائے کا یا اونٹنی کا دودھ پی سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اونٹ کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ کس لیے، تم اس کے اوپر بیٹھ کیوں نہیں جاتے، تھکتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس کے اوپر سواری کرو۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے، اس کی اون اتار کے اس کا دودھ لے کے فائدہ لیا جا سکتا ہے، باقی چیزوں سے فائدہ لیا جا سکتا ہے کسی طرح سے ایک مقررہ وقت تک۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گی، یعنی یہاں پہ قربانی سے مراد خاص ہدی ہے، یاد رکھیں ایک قربانی وہ ہے جو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، اور ایک قربانی وہ ہے جو حاجی 10 ذو الحجہ کو کرتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو کی جانے والی قربانی کا نام ہدی ہے، اور یہاں پہ جو کرنے والی قربانی ہوتی ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کے احکامات کے اندر تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے، یعنی جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں، ہر ایک امت کے لیے جعلنا ہم نے بنایا منسکن قربانی کرنا ہر امت کے لیے پہلے گزر چکا ہے، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ اللہ کے نام کو، علی اس پر ما رزقہم جو ان کو اس نے رزق دیا، من بہیمۃ الانعام مویشیوں میں سے، چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا، وہ اس پر اللہ کا نام لیں۔ فإلہکم الہ واحد اور اس کا نتیجہ کیا ہے، پس تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اللہ کا نام لینا جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جانور کے اوپر جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ واحد و اکیلا، یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم ہے۔
فَإِلَٰهُكُمْ پس تمہارا الہ واحد وہ ایک الہ ہے، فَلَهُ اسی کے لیے اسلموا تم اسلام لے کے آؤ، یعنی سر تسلیم خم تم نے اسی کے لیے کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے کن کے لیے؟ المخبتین گردنوں کو جھکانے والوں کے لیے۔ جو بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، آمنا وصدقنا، دین سمجھ آیا یا نہیں آیا، کوئی اللہ کا حکم سمجھ آیا یا نہیں آیا، اس کا لاجک ملا نہیں ملا، اس کی منطق اس کی حکمت ملی نہیں ملی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، وبشر المخبتین، اس آدمی نے اپنے سر کو جھکا لیا، یا اللہ جب وقت آئے گا تو سمجھ بھی آ جائے گی، ابھی تیرے نبی کا فرمان آ گیا، یہ جیسے بھی ہے میں من وعن سمعنا واطعنا کرتا ہوں، اللہ میں نے سن لیا، میں اس کے اوپر اطاعت اور فرما برداری کر لی، میں اس کے اوپر جھک گیا، بس بات ختم ہوئی۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، واجلت، تو ان کے جو دل ہے نا وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، واجلت، ان کے دلوں کے اندر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، واجلت، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، کس پر؟ علی ما اصابہم، جو بھی ان کو پہنچا، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، ومما، اور اس سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شان بیان کی، اللہ کا حکم سامنے آیا نہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر حرکت پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا ایمان بوسٹ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تقوی کی معراج پہ نہ لے کے جائے؟ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی کا گوشہ بڑا رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والبدن، بدن کہتے ہیں اونٹ کو، فرمایا والبدن، اور اونٹ کے اندر، جعلناہا، ہم نے بنایا اس کو، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے، یعنی اللہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احترام والی چیزیں ہیں، یہ اونٹ، قربانی کا اونٹ، یہ بھی تمہارے لیے احترام والی چیز ہے، فیہا، اس کے اندر، خیرن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، فاذکروا اسم اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، علیہا، اس پر، صواف، جب وہ کھڑا ہو، یعنی یہاں پہ ثابت کیا ہوا کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو گرانے اور اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے بڑے احکامات واضح طور پہ قرآن میں دیے ہیں۔ جو لوگ بھی اونٹ کو لٹا کے یا بٹھا کے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن یہ کام خلاف سنت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ، مجھے اس کی پتہ کیا حکمت سمجھ آئی، ہمارے یہاں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، یہاں پہ تقریباً ایک ہی ٹائم میں 5-6 آگے پیچھے ٹائم کر کے 1 یا 2 دن کے اندر 5-6 اونٹ تقریباً ہمارے گھر کے قریب ذبح نہر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جب بھی کسی آدمی نے اونٹ کو بٹھا کے نہر کرنے کی، ذبح کرنے کی کوشش کی ہے نا، ان کا اونٹ بھدک جاتا ہے اور وہ کئی بندوں کی ہلاکت کا بھی بعض اوقات سبب بن گیا ہے، لوگوں کو پریشان، یعنی لوگوں کو روند کے چلا جانا۔ اتنا بڑا جانور ہے، انسان کہاں اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے؟ تو کھڑے کر کے اونٹ کو نہر کرنے کی جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے جانور کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی بھی، اور اونٹ کے اندر شرارت بہت زیادہ ہے، یہ بڑا غصے والا اور غسیل قسم کا جانور ہے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی یہ محسوس ہو گیا کہ میرے ساتھ کوئی برا کام ہونے لگا ہے یا میرے اوپر کوئی چھری چلائی جانے لگی ہے، تو یہ تو آپ کی صفوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ آپ آج بھی جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کیمل قربانیوں کو، تو آپ کو نظر آئے گا کئی جگہ پہ اونٹ بھاگ گئے اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو زخمی کیا اور کئی لوگوں کو انہوں نے مار بھی دیا۔ تو اونٹ کو کھڑا کر کے جو اس کا نہر کیا جاتا ہے، اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، جب وہ کھڑا ہو تو تم اللہ کا نام لے کے نہر کرو۔ فاذا وجبت، اور لا محالہ بات ہے جب اس کو نیزہ لگے گا یا چھری لگے گی تو اس کا خون بہے گا اور اس کے ساتھ وہ گر جائے گا۔ فرمایا فاذا وجبت، جب وہ گر جائے ایک طرف، جنوبھا، یعنی اپنی ایک طرف، فکلوا، پس تم کھاؤ، منہا، یعنی اس کو تم ذبح کر لو، فکلوا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، واطعموا، اور کھلاؤ، القائع، یعنی القانع، ایسے محتاج کو جو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ محتاج 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محتاج وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے والا ہے، اور ایک محتاج وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں القانع، ایسے محتاج کو کھلاؤ جو تم سے مانگنے نہیں آیا، اور دوسرا والمعتر، اور ایسے محتاج کو بھی کھلاؤ جو تمہاری دہلیز کے اوپر آ گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیا، دہلیز پہ آئے والے کو چھوڑ دیا، اور وہ رشتہ دار، وہ محلے دار، وہ ہمسائے، وہ لوگ
جو شرم و شرمی اور سفید پوشی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں ان کا خیال بھی نہیں رہتا۔ کبھی آپ آزما کے دیکھ لیں، بعض ایسے ہمارے پاس لوگ ہوں گے کہ وہ عید کے پہلے دن بھی ان کو بیچاروں کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ فرمایا کذالک، اس طرح سے سخرناہا، ہم نے مسخر کر دیا اس کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومہا، ان کا گوشت، ان قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان قربانیوں کا خون اللہ کو جاتا ہے، ولیکن ینالہ، البتہ اس کو پہنچتا ہے، لیکن اس کو جاتا ہے التقوی، تقوی منکم، تمہاری طرف سے۔ اللہ کے پاس انسان کا تقوی، اس کی نیت جاتی ہے۔ آپ نے ایک نارمل بکری اللہ کے راستے میں ذبح کر دی، اگر اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ سے زیادہ بڑا بنانے پہ قادر ہے۔ اور اگر آپ نے 1 کروڑ اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے اور دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں، لوگ آپ کو کہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جی حاجی صاحب نے بڑے اونٹ ذبح کیے ہیں، اللہ بڑی بڑی قربانی کی ہے حاجی صاحب نے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے 1 کروڑ اونٹوں کی مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ گوشت بھی یہاں پہ رہ گیا، خون بھی یہاں پہ رہ گیا، بال بھی یہاں پہ رہ گئے، پائے بھی یہاں پہ رہ گئے، کھالیں بھی یہاں پہ رہ گئیں۔ اللہ کے پاس پہنچتا کیا ہے؟ التقوی، اللہ کے پاس انسان کا تقوی اور اس کی نیت پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اس طرح سے، سخرہا، اس نے مسخر کر دیا اس کو، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کر سکو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، علی، اس بات پر، ما ہداکم، جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جانور کو ہمارے زیر کر دیا، چھوٹے چھوٹے انسان ہیں اتنے بڑے جانور کو لے کے، اور اونٹ کو دیکھیں آپ، بچے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی نکیل پکڑی ہوتی ہے اور اس کو جہاں مرضی گھما رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے جانور کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا وبشر، اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تک بات کسی حد تک اچھے انداز سے پہنچ گئی ہوگی۔ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔